قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہے لڑکا دوں، جسے چاہے لڑکی دوں، جسے چاہے دونوں دوں، جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے. ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے، ہم کو مانگتے رہنا ہے. جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل ایگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی، اور اس سے پہلے بھی آف کورس میں کام کرتی تھی، پیسہ تھا. بٹ پتہ نہیں کیا ہوا، جو 2013 سے میرا پہلا عمرہ کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. اب سفر تو شروع ہو گیا، تو جب میں وہاں جاؤں نا، میں 2000 الحمدللہ 13 14 15 16 17 5 سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا، میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا. اور جب بھی میں جاؤں، مجھے آنیسٹلی آپ یقین کرو گے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، بیکاز کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا جادو کر دیا. اب میں کسی کو بولوں گی تو پتہ نہیں وہ یقین بھی کرے گا کہ نہیں. تو میرے ساتھ میں آپ لوگوں سے وہی بات شیئر کروں گی جو سننے میں نا بہت عجیب لگتی ہے، پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے جب میں کچھ بھی سنتی ہوں نا، کسی کے ساتھ کوئی بزرگ کے ساتھ یہ ہوا، تو میں نے کہا نہیں، وہ تو بزرگ تھے، جب میرے جیسے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ سٹوریز سنتے ہیں، کہتے ہیں بہت عجیب سٹوری ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہماری عادت ہے نا یہ چیز کرنے کی. تو جب میں آف کورس کام کر رہی تھی، میں تھوڑا پاپولر ہو گئی تھی بگ باس سے آنے کے بعد، اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ، تو آئی واز لائک واو، یہ وہ. بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار، اور جب آف کورس جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کے وہ خوشی کے آنسو ہے، اور آف کورس غم کے. وہاں جا کے انسان کو، میں کہتی ہوں، جب سے اس کا ہوش سنبھالا ہو تب سے لے کے ابھی تک کے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں فار سم ریزن. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا، اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو، خوب دعا مانگو، اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے، دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. بہت ساری یہ روایتیں نا میں نے اپنی لائف میں توڑ دی. میں نے کہا من گڑت کہانیاں بند کریں، لیکن آپ تو کعبہ صرف دیکھنے میں ہی اللہ کی کتنی کہتے ہیں 20% رحمتیں اترتی ہیں، جو اوور آل یہ فضائل اعمال میں ہے، والیوم 2 میں. ابھی میری نئی تعلیم ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے، پلیز معاف کر دینا. آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو. مطلب وہ ہوتا ہے نا، ٹیچر کے آگے بچہ بول رہا ہے وہی بات ہے. تو بس آپ لوگ سب میرے ٹیچر ہو، اور میں کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی اور بولنے کی. جب میں بولتی ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے اور پکا. اور آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کا صرف یہی نظریہ ہے کہ وہ عمل میں اپنے اندر لے آؤں، کیونکہ ہم کو سب کو شیطان سے بچنا ہے مرتے دم تک. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا، میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ نے مجھے، اور کام دے دے، اور پاپولر کر دے. میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے، جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا، میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں، پر میرے لیے یہ ورڈ ہدایت میرے لیے بہت ویلیو کرتا ہے، بہت. اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل گئی اور کہیں نہ کہیں بچا لیا. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف پر اس میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو جب میں اینڈ آتی ہے ایک اور کہ I was lost and he found me and he guided me. میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو میں قرآن شریف ابھی بھی جب بھی پڑھتی ہوں، اور جب وہ آیت آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں نا، میرے آنکھ سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں، اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت، کیونکہ میں خود ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی. بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے.
تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے اس حرام سے بچا لے اور مجھے حلال پہ ڈال دے. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. اگر میں یہ کام چھوڑوں تو میں کروں کیا؟ مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے, جاب پہ تو میں جا نہیں سکتی, تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی دنیا ایسی ہے نا, یہ بہت سیڈ چیز ہے جو میں نے شادی کے بعد بھی بہت ایکسپیرینس کیا ہے لوگوں کے ذریعے, بٹ میں ادروائز آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں, جو لوگ تھوڑے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں میرے جیسے, وہ کہتے ہیں سب چھوڑ دو, سب چھوڑ دو, ہدایت پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, صحیح راستے پہ آ جاؤ, اور یہ تو فحاشی ہے اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے کام کرنا بے شک غلط ہے. بٹ جب انسان سدھرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اپنے تانوں کی بارش کر دیتے ہیں کہ انسان الٹا پیر بھاگ جائے, کہ بھلے میں سیدھا ہو جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ یار میں نے اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی, کیونکہ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں واپس جہاں سے آئی میں وہاں چلی جاؤں, کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا. انسان تانے, آج ہم گھر میں تانے سنتے تو کیسا لگتا ہے کہ گھر سے آپ اس کو کچھ بھی بولو اس کا ایموشن انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو سب تو کہتے ہیں چھوڑ دو صحیح راستے پہ, صحیح راستے پہ, پر جب انسان اگر وہ لڑکی ہے خاص طور پہ, اگر وہ چیزیں چھوڑ دیتی, صحیح راستے پہ آ جاتی ہے, تو کوئی دینی گھر سے اپنا بیٹا نہیں دیتا. تو جب آپ اپنا بیٹا نہیں دو گی تو اگر وہ لڑکی صحیح راستے پہ آ کے صحیح چیز اپنانا چاہے گی تو وہ اس میں آگے کیسے بڑھے؟ ہم جب یہ بات آتی ہے نا قربانیوں کی, اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم نا یہ سارے ایگزامپلز لوگوں کو تو بہت اچھے سے دے دیتے ہیں, بٹ جب وہ اپنے پہ آتی ہے نا تو ہم وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساس سسر کی, جو یہ سارا سچویشن دیکھ کر مجھے خوشی ایکسیپٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ, کچھ لوگ ناٹ آل, کچھ لوگ ایسا دماغ میں فطور بٹھا دیتے کہ سامنے والا جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے نہیں کرنے دیتے, کیونکہ اس کو اتنا ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ آپ تو اس سے شادی کر رہے ہو, یہ ٹکے گی کہ نہیں. مطلب میری نکاح پہ تو ایسی باتیں اٹھی تھی, میں ٹکوں گی کہ نہیں, شادی میری 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گی, اور میں واپس وہی ہو جاؤں گی جو میں تھی. اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے اور ان سب کو دکھا دے کہ یہ لوگ کتنے غلط ہیں, اور شاید جب وقت جائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاید اپنا نظریہ بدلے. مجھے جو چیز سے میں گزر رہی ہوں ابھی, اور جو تکلیف چیزیں سن کر مجھے ہو رہی ہے, لیکن میرے کچھ چیز کو لوگوں تک ایسے پہنچا کہ میرے بعد آنے والی لڑکیوں کے لیے آسانی کر دے, تاکہ میرے جیسی جو اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے, اور انس کو دیکھ کر جو لڑکے ہیں وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہمیں لایا گیا, ہمیں باتوں کے لیے تو نہ لایا گیا. میں تو یہاں بیٹھ کے بڑی باتیں کر سکتی ہوں, بڑی باتیں کر سکتی ہوں, لیکن اگر میں وہ عمل نہیں کرتی ہوں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ دائی بنو اور جب آپ لوگوں کو کچھ بولو, اگر میں آج آپ کو بولوں گی نا کہ آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو مجھے 4 رکعت تو ایٹ لیسٹ پڑھنے والی ہونا چاہیے, تب اللہ میری باتوں میں وہ وزن دیں گے اور وہ زور دیں گے جو آپ لوگوں کے دل میں جا کے اترے گی. ورنہ صرف باتیں یہاں سے سیدھا وہ ڈور کے باہر ہوا میں نکل جانی ہے. کہ اللہ کہیں گے جب یہ خود ہی کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ کے دلوں میں لانا مشکل ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں سوچ کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں نا, ہم پریچ کرنے والے نہیں بنے, صرف یو پریکٹس واٹ یو پریچ. آپ جو بولتے ہیں آپ خود پریکٹس کریں. تو میں آف کورس باتیں کرنے سے پہلے میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا, اور جتنی چیز میں بھی پریکٹس کرتی ہوں میں وہ چیز باتیں کرتی ہوں, اور جو چیز میں نے نئی عمل میں لائی ہے میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں شیئر کروں, تاکہ ساتھ ہی ساتھ جن کسی کو ایکچولی پتا, آپ یقین نہیں مانو گے, جیسے مجھے میرے شوہر ایک کوئی بتا دیتے کہ آپ یہ پڑھو, یہ پڑھنے کے بعد یہ زیادہ ضروری ہے اور اس سے فلانا فائدہ ہے. پتہ میری سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے, میں جلدی سے انسٹاگرام پہ ڈال دوں تاکہ سب پڑھ لیں.
اور سب کو یہ فائدہ ہو جائے. آج اللہ نے ایسا کیا ہے کہ یہ فیلنگ سب سے پہلی فیلنگ ہے جو میرے دل میں آتی ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کا فائدہ ہو. جیسے انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اخرجت للناس, کہ ہمیں بنایا گیا ہے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مجھے کیا پسند ہے, اور لوگوں کو جا کر یہ بھی بتائیں کہ مجھے کیا نہیں پسند ہے. اور جو میری سنتوں کو فالو کرے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے گا وہ بالکل کامیابی کے راستے پہ ہے. تو یہی تو قرآن ہمیں کہتا ہے ایک دم کھلے الفاظ میں. اس میں ریڈ بٹوین دا لائن کچھ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے کتنے مطلب نکالو گے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کٹ ایک دم اسٹریٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا ہوا ہے. اس میں ہمیں کوئی آگے پیچھے کی کوئی دلائل نہیں ہے, ایک دم اسٹریٹ ہے. اگر یہ کوئی نہیں سمجھے تو وہ بے وقوفی ہوگا, ہے نا. اتنی تو سمجھ ہم سب میں ماشاء اللہ سے. تو جب میں عمرہ کے لیے جاتی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 5 وقت سے یہی دعا مانگتی تھی, جو 5 بار گئی ہوں ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ ہدایت دے دے, مجھے نہیں پتا میرا حلال کا کیا ذریعہ ہے روزی کا, پر دے دے, اور مجھے اس حرام سے کیسے بھی نکال کے باہر بھگاؤ مجھے یہاں سے جلدی, کیونکہ میری جان اوپر نیچے ہوتی ہے کچھ وقت. پر تب کیسا ہوتا تھا نا, کچھ وقت ہوتی تھی. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, ایک میں نے بہت اچھی چیز پڑھی تھی کہ جب انسان نا اپنے آپ کو اتنے حرام میں گھیر لیتا ہے تو اسے حلال بھی حرام نظر آنے لگتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو, اب میں جو کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ میرے آس پاس ہوں گے, تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے مجھے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نا, اور ایسے انسان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. اب تب تو ہم کوئی مولانا کو دیکھے تو الٹے پیر بھاگ جاتے تھے, کیونکہ ہمیں تو لگتا تھا یہ ہماری کھچائی کرنے والے ہیں اور بس مجھے سیدھا جہنم میں بھیجنے والے. اور جب ایسی انفارچونیٹلی جب انس سے ملاقات ہوئی تھی اور جب میں نہیں جانتی تھی اچھے سے, تو مجھے لگتا تھا شروعات میں جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے کہا یار میں کیا بات کروں, میں تو پردہ بھی نہیں کرتی. اور ہوتا ہے نا یار, کوئی مولانا بیٹھے بھلے آپ کیسے بھی ٹائپ کی لیڈی ہو, لیکن ہوتا ہے سر پہ دوپٹہ تو رکھ لو یار, خود کا نہیں سامنے والے کی تو عزت رکھ لو, ہوتا ہے نا. تو میں انس کے پاس کیسے جاؤں اور بات کروں, مجھے ایسا لگتا تھا یار, وہ ہوتا تھا نا, میں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اللہ کی پولیس آ گئی ہے پکڑنے کے لیے مجھے. تو مجھے ایسا لگتا تھا اچھا. پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لایا کہ 2018 ہی اسی سال کے اینڈ میں, آپ یقین نہیں مانو گے مجھے شروعات میں انس بہن بلاتے تھے. میں سوچتی تو مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے. تو افسوس وہ تو دعوت کی نیت سے ملے تھے مجھے, اور ان کا کام تھا کہ یار ایک کوئی اگر انڈسٹری سے صحیح راستے پہ آ جاتی ہے شاید اور بہنوں کا فائدہ ہو جائے, انڈسٹری سے بھی اور اس کے علاوہ بھی. تو مجھے جب ملے اچھا بہن, جی بہن, میں بھی ہاں جی مولانا جی. تو کیا پتا تھا کہ مجھے ہمسفر بن جائیں گے. تو ہاں جی. اب ان کے ساتھ میں ملی نا, جو میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں, مجھے کیونکہ مجھے طارق جمیل صاحب بہت پسند ہے تو میں ڈیفینیٹلی چاہتی ہوں. کہ نہیں مانو گے, میں ان کے ساتھ 2 گھنٹہ کم سے کم بیٹھی ہوں گی. میں, میری موم, میرے ڈیڈ, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا آپ کام چھوڑ دو, نہیں نماز پڑھو, نہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں جو فیلڈ سے آتی ہوں نا, اگر یہ مجھے پہلی ملاقات میں یہ کہیں گے تو میں بھاگ جاؤں گی, سمجھ رہے ہو آپ, یا شاید دوسری بار ملنے کے لیے تکلف کروں گی کہ تو میرا نصیب کہ اللہ نے کیسے مجھے ان سے بھی ملا دیا. تو جب میری ان سے بات ہوئی اینڈ مطلب ہوتا ہے نا, ہم آج کی تاریخ میں ہم کہا شاہ رخ خان مل جائے یار, مطلب اس کو دیکھنے کی بڑی چاہت ہے, اور اس کو دیکھتے برابر ہی دونوں آنکھوں میں دل آ جاتا ہے نا. لڑکیوں کا یہ ہے نا مسئلہ. تو ہم اگر کسی کو پسند کرتے تو کیسا ہوتا ہے, ان کو دیکھتے برابر ہمارے آنکھوں کے اندر ایک چمک آ جاتی ہے. اینڈ آپ یقین نہیں مانو گے کہ جب میں کام کرتی تھی اور مجھے بڑے اسٹارز کے ساتھ کرنا تھا, اور جن سے ملاقات ہوئی مجھے بہت خوشی ہو, مجھے لگا تھا کہ میرے خوشی کا نا آخری معیار ہے جب میں ان کو دیکھتی تھی اور ان سے ملتی تھی. جب میں سلمان کے ساتھ کام کری اور ان سے ملتی تھی, روز ملاقات کا موقع لگتا, مجھے لگتا تھا یہ میری خوشی کا آخری معیار ہے, مطلب واو. لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے طارق جمیل صاحب باتھ روم سے نکلے باہر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بیٹھی تھی, اور ان کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی
मुझे लगा अब मैं अपनी खुशी के आखिरी मयार पे पहुंची जिंदगी के आखिरत। ऑफ कोर्स अल्लाह को और उनके प्यारे रसूल को देखकर वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस मयार का, लेकिन दुनियावी जो मुझे उनको, आप यकीन नहीं मानोगे मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मोहब्बत के आंसू बहुत कम निकलते हैं। तो जब मैंने उनको देखा, मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनकी वीडियो सुनती हूँ, मुझे मैं अंदर ही अंदर पूरे वीडियो में कहती हूँ अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे। मेरी बातों में यही तासीर ला, ये कैसे क्या बात करते हैं, सीधा दिल में उतरती है। और जब उसके बाद जब अनस मुझे मेरी अम्मी को घर वापस होटल वापस छोड़ने आ रहे थे, तो 2-3 लोग बैठे थे और मैं हर चीज नोटिस बहुत करती हूँ। हमारी फील्ड ही ऐसी थी ना एक्टिंग की, नोटिस करो कौन कैसे बात करता है, चलता है और कैसे सबकी अदाएं हैं, ऑफ कोर्स लड़कियों की भी, ओके, नॉट जस्ट बॉयज। तो जब मैं बैठी थी ना, तो ये लोग मरहूम जुनैद जमशेद साहब की बात करने लग गए। और जैसे ये लोग बात करने लग गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, क्या शख्स थे वो, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो एक सेकंड मेरे अंदर उस वक्त बहुत सारी चीजें आ रही थी, और सबसे पहली चीज जो मेरे उस वक्त दिमाग में आई, क्या मेरे पास मेरी जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद मेरे लिए ऐसी बातें करें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ, जो दीनी तरफ इतना रुझाव नहीं, वो ये कहते थे यार वो अच्छा इंसान था यार, पर इस दुनिया में नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि सारे लोग जितने मजमे में बैठे हैं, 5-6 लोग अगर ग्रुप में बैठे हैं, सब बोल रहे अल्लाह उन्हें जन्नत दे, आमीन आमीन। तो मैंने कहा यार मुझे तो यही चाहिए। तो उस वक्त मैं अपने आप से पूछी, क्या मैं ऐसे किसी को जानती हूँ? ऑफकोर्स मेरे माँ बाप के अलावा और भाई बहन है, बट आज की तारीख में कोई किसी गारंटी नहीं दे सकता ना कि मरने के बाद कौन कितना पढ़ के भेजेगा। पर उनके अलावा, सबसे करीबी रिश्तों के अलावा, क्या मेरे पास कोई एक दोस्त है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया ना, पूरा कुरान में 3 बार बिस्मिल्लाह बोल के कुल अल्लाहु अहद पढ़ ले तो एक कुरान का सवाब है। क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ मुझे बख्श दे? एंड मेरे पास कोई नाम नहीं आया। मेरे जहन में मैं एक इंसान का उस वक्त नाम नहीं सोच पाई। एंड तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है। एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जब मैं नहीं रहूं, और साथ में 4 लोग आमीन कहे और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे। हम कहाँ सोचते किसी की जन्नत के लिए आज की तारीख में, मुश्किल है। तो मुझे ऐसा था कि बस लोग मेरे लिए ये सोचे। अब वो कैसा होगा, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ना भाई। अब दुनियावी लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो मतलब आप निकल लिए, आप दुनिया से भी खत्म, उनके जहन से भी खत्म। कभी मुश्किल से याद आ गए तो हमारी खुश नसीबी, और उसके बाद अगर कुछ पढ़ लिया तो मतलब वो तो बहुत ही नसीब की बात है। तो वो तो ये बहुत डाउटफुल चीज है। अब हमें डाउट में नहीं रहना है ना, हम एटलीस्ट दुनिया की, अल्लाह ने जो कहा है हम अपने एतबार से कर ले कि अल्लाह ने कहा है तौबा से मगफिरत है, इससे जन्नत है, जहन्नम की आग से राहत है। अल्लाह ने कहा ये मुझे करना है। अब इसका फायदा मिलकर आपका पोपट मर गया, तो उन्होंने कहा नहीं, बोले दिन रात पोपट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था, पर जब मरा तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। जो इंसान पूरा दिन एक ही चीज बोल रहा है, मतलब वो सिर्फ रट्टा मारता था, वो दिल से नहीं पढ़ा। अब वो चीज देखिए राजा को क्या एग्जाम्पल मिला कि मुझे नहीं पता मैं जो बोल रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर मेरा पोपट दिन भर यही बोलता था लेकिन उसकी मौत कलमे पे नहीं हुई, तो जब मैं मरूंगा तो क्या मैं कलमा बोल पाऊंगा? तो ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हम सुनते हैं, हमें पता चलता है कि इसीलिए चीजें दिल से करो। जब हम दिल से और यकीन से करते हैं तो अल्लाह वो चीज हमारे अंदर डाल देता है। तो जब मैं छोटी छोटी स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे नहीं जानना है कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से बुक में, भैया इससे मुझे फायदा क्या होता है? मेरा फायदा ये कि मैं इसे दिल से सुनूं और उस पर अमल करूं। हमें हर चीज से क्या करना है, अपना फायदा लेना है, ना कि बहस करना है। ऑफ कोर्स कुछ चीजें जानना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम अंधाधुंध जो बोल रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं, बेशक आप समझे, बट उसके अलावा
کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں ہی بولنا ہے نا, اللہ کا ہی کلمہ پڑھنا ہے, قرآن کی آیت پڑھنی ہے, کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ ہی ہوگا نا. کس کو نقصان ہوا ہے دنیا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے؟ کسی کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے, اس کا آپ ریفرنس نمبر دیجیے, میں ڈالتی ہوں نا انسٹاگرام پہ, اس کا ریفرنس نمبر دے کر کے بھائی مت پڑھ دوں. من میں ایسے ہوتا ہے. تو ہر آپ ایک انسان, سب سے ویک انسان سوچے یار, جو بھی ہوتا ہے قرآن شریف ہے نا فائدہ ہی دے گا. قرآن نے کس کو دنیا میں نقصان دیا ہے سوائے فائدہ کے؟ کچھ نہیں دیا ہے. تو ہمیں ہمارا دماغ تھوڑا اوپن رکھنا ہے. آج اب اتنی ماشاءاللہ سے اتنی جوان لڑکیوں کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں, ہم فیوچر جنریشن ہے, آج کا یوتھ ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں. لوگ جوانوں کو دیکھ کے جلدی انسپائر ہوتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کی نظر میں آپ کتنی بھی پرہیزگار عبادت گار بزرگ کو دیکھو, وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو ایک پرہیزگار جوان کو دیکھ کر ہوتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جوانی میں تو نفس ہوتا ہے نا, ہر وہ بری چیز کرنے کے لیے شیطان آپ کے اندر ڈالتا رہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. چاہے بے پردگی ہو, چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں لڑائی کرانا, کبھی کبھی آف کورس دیکھو ڈیفینیٹلی سب کے ریلیشن اچھے تھے, پر چھوٹی موٹی نوک جھوک سب کی لائف میں ہوتی ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر کسی کی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سے, لوگ یہ خیال ہی بھلا ہوا ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی لائف میں آپ کو میں بھی بہت کیوٹ پیاری لگوں گی, میرے بھی ڈفرینسز ہیں ہوتے, پر اچھا انسان کیا ہے امیڈیٹلی سالو کر دے. ہاں تھوڑا 5-10 منٹ بات ہوئی, بات کرے یار پلیز مجھے معاف کر دو, گلے لگا لے, ہدیہ دے دے, محبت کی نظر سے دیکھ لے, باتیں کر لے, معافی مانگ لے. آئی تھنک وہی ایک اندر ہونا چاہیے. کیونکہ شیطان تو چاہے گا نا, میں نہیں چاہتی ہوں شام کو یہ ابلیس کا بچہ جا کے وہاں بیٹھے, چھوٹا شیطان ابلیس کی محفل میں, اور مزے لے کے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. وہی ہوتا نا شام کو نا ایسی ہی محفل جمتی ہے. انشور آپ سب نے سنا ہوگا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے, کہ شام کو نا ابلیس ایسی محفل لگا کے بیٹھتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے سب شیطان, چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے نا آج اس بندے کو چوری کروایا. اچھا اوکے whatever. آپ نے کیا کیا؟ میں نے نا اس سے جھوٹ بلوایا, میں نے نا اس سے ڈاکہ دلوایا, میں نے نا اس کو نا یہ بدزبان ہو کر اس کا انسلٹ کیا. یہ پیچھے سے چنٹو سے شیطان ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے. اور تم نے کیا کیا؟ میں نے نا میاں بیوی میں جھگڑا لگایا. وہ شیطان ابلیس اسے کہتا ہے تم آگے آؤ, اور اس کو سب سے ایسے VIP سیٹ میں بٹھاتا ہے. پتہ ہے یہ اس نے کچھ کام کر کے آیا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا, کبھی کبھی آج میں نے آپ سے بولتے ہیں ذاتی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے. لیکن میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ نسلیں خراب ہوتی ہے. میاں بیوی چھوڑ دے ایک دوسرے کو, اللہ معاف کرے, بٹ الگ ہو جاتے, بچوں کا فیوچر خراب. وہ جھگڑا بچے دیکھتے, بچے بھی اگر ہسبینڈ مارنے والا ہوتا ہے یا بیوی زبان لڑانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی یہی سیکھتے ہیں. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. نسل میں نا میرے بات ختم ہو جانی ہے. میرے بیٹے نے اگر لڑائی سیکھی, اس کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا, اس کا بیٹا بھی, انٹرنس اللہ نے کس سے ہدایت دے دی. بٹ جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چین. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جتنے لوگ میرڈ ہیں, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا. کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے, نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن نے. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دیکھو گے ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو فار ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی, شروعات میں ہوتا تھا ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے اچھے آدمی کو, کیا آپ کو تو یار 72 حور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے تمہارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 حور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا.
اب ہم کو اتنا ہی پتا، اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو ہی کہتے رہتے نا، تو اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا، مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوگی نا، جو پرہیزگار عورتیں ہوگی، وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے، تو ہماری لڑکیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں، کہ ہم نا صرف سوچتے رہ سکتے، لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں ہماری نیت سے کیوں نہیں